نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نا امیدی، مایوسی، اللہ رب العالمین پر توکل میں کمی، یہ ایمان کا بہت اہم مسئلہ ہے. آج کے اس مشکل اور ابتلا والے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات اور وجوہات ایسی ہیں جس وجہ سے لوگ دین بیزاری اور دین دوری اور مایوسیوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم بغور جائزہ لیں تو آج کی یہ مایوسیاں جو ظاہراً ہم یہ سمجھتے ہیں شدید مہنگائی، مشکلات، چیزوں کا پہنچ سے دور ہو جانا، تو یہ یقیناً ایک حقیقت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے جو برگزیدہ ترین انسان اور لوگ گزرے ہیں ان لوگوں پر اس سے بہت بڑی مشکلات آ چکی ہیں. اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے مشرک ہم پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں اور آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کہ آپ سے پہلی امتوں کے لوگوں کو ایمان لانے کی وجہ سے، اب ایمان لانا بھی وہاں جرم تھا، ایمان لانے کی پاداش میں ان لوگوں کے جسموں سے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ گوشت الگ کر دیا جاتا اور ان میں سے کسی شخص کو کھڑا کر کے آرے کے ساتھ اس کو درمیان میں سے چیر دیا جاتا، حتیٰ کہ وہ لوگ یعنی وہ امتی اور اس دور کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ پکار اٹھتے، متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟
تو اللہ فرماتا کہ میری مدد قریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر ہم پر تو اتنا ظلم نہیں ہوا ابھی۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، حالات سارے اللہ کے کنٹرول میں ہیں، یہ سارا نظام رب العالمین کا ہے۔ آدم علیہ السلام کے وقت بھی وہی رب تھا، سارے نبیوں کے دور میں بھی رب العالمین وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے، سوچنا ہے، پرکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی، کیا ہمارے اعمال، افعال اور کردار ایسا تو نہیں ہے جو اللہ کو ناپسند ہے؟ ہم پر فاسق اور فاجر لوگ کیوں مسلط کیے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہم تو نہیں ہیں، یہ سوچنا ہے۔ جب ہم اس سوال کا جواب حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، اللہ رب العالمین نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اب وہ کوئی قصہ نہیں ہے کہ جس کو سن کر کوئی مزے لے، وہ بنیادی طور کے اوپر پوری زندگی گزارنے کا ایک منہج ہے۔ ہمارے لیے تو سارے نبی ہی نمونہ ہے نا، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی گزرے، ان کی زندگیاں، ان کی دعوت، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی ابتلائیں، وہ ساری ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور خاندان وہ کہ ان جیسا خاندان کائنات میں نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ اس کائنات میں سب سے اونچا نسب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا رکھا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی لڑی سے آئے۔ تو بنیادی طور پر اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دو بیٹے تھے۔ بنو اسماعیل میں سے آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے سارے بنی اسرائیل کے نبی آئے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ تو یوسف علیہ السلام بنیادی طور پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام یعنی حضرت یوسف کے دادا، اور حضرت یوسف کے پردادا کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ وہ نسب ہے جن سے اونچا خاندان اور نسب اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیوں عاجزی دیکھیں، فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، لا فخرا، مجھے اس پر فخر کوئی نہیں۔ اوہ ہمارے ہاں تو چار میرے بھائیوں لقمے ہمیں مل جائیں، اچھی گاڑی مل جائے، کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دے دے تو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں، میں تو دنیا میں قدم ہی نہیں لگ رہا میرا۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں پر جو جتنی عاجزی اختیار کرے گا، جو شکر گزار بنے گا، اللہ کو وہ پسند ہے۔ متکبر تو اللہ کو پسند ہی نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو میرے بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر، اب دیکھیں یہاں مسئلہ کیا آ گیا، حسد۔ سگے بھائی حسد کرتے ہیں، چچا، ماموں، رشتہ دار، خاندان، برادریاں، ہمسائے، آپ کے ہم پیالہ، ہم نوالا، دوست، احباب حسد کرتے ہیں۔ اور یہ حسد میرے بھائیوں ایسی بیماری ہے جو ہماری نیکیوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ سگے بھائیوں نے ایسے بھائی کو کہ جس کا نبی ہونا لکھا جا چکا تھا، کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے ساتھ نکالا، وہ یوسف علیہ السلام جن کو کنویں میں ڈال کر انہوں نے قتل کر دیا تھا، میرے رب نے انہیں عزیز مصر بنایا کہ نہیں؟ بنایا نا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ پھر اللہ نے وہ وقت لے کر آیا کہ وہ سارے بھائی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس وقت تعظیمی سجدہ چلتا تھا، ہماری امت میں تو یہ بھی حرام ہے، جھکا دیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام میرے بھائیوں عزیز مصر بنے ہیں، جیل کاٹ کے ساری مشکلات کے بعد، لیکن یوسف علیہ السلام عزیز مصر اور بادشاہ کے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود دماغ کے اندر ہمیشہ کیا ہوتا تھا؟ میں لوگوں کو توحید کی دعوت دوں، میں لوگوں کو اسلام پر لے کر آؤں، میں لوگوں کو اللہ کا فرما بردار بناؤں،
میں لوگوں کو دین پر چلاؤں، کیونکہ میرے بھائیوں یہی ان کا مشن تھا۔ تو جتنا بڑا عہدہ مل جائے، جتنے بڑے مقام کا بندہ مالک ہو جائے، اصل کام جو ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تو یہ نا امیدیاں، مایوسیاں، یہ اگر نبی اختیار کرتے تو میرے بھائیوں پھر کام تو ہو چکا تھا۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سارے نبیوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ صحیح بخاری دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ کے دربار میں محشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا، اور ہر نبی کی امتوں کی صفیں ہوں گی۔ فرمایا سب سے بڑی امت محمد ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑی امت ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور فرمایا پھر ایک ایسا ماحول بھی ہوگا کہ کچھ نبی اللہ کے جھنڈے لے کر کھڑے ہوں گے، اور کسی کے ساتھ 5 لوگ مسلمان ہوئے، کسی نے 10 مسلمان ہوئے، کہیں 2 مسلمان ہوئے، اور فرمایا بعض نبی اللہ کے برگزیدہ ایسے بھی ہوں گے ساری زندگی اسلام کی دعوت دی، کسی ایک بندے نے بھی اسلام قبول ہی نہیں کیا، اکیلے ہی کھڑے ہوں گے، اکیلے جھنڈا اٹھا کر کھڑے ہوں گے۔ میرا سوال اپنے آپ سے اور آپ بھائیوں اور بہنوں سے یہ ہے، کیا وہ کامیاب تھے؟ جی بالکل کامیاب تھے۔ کیوں کامیاب تھے؟ کامیابی کا معیار ظاہری نہیں ہوتا، کامیابی کا معیار دنیا نہیں ہوتی، کامیابی کا معیار مال نہیں ہوتا، کامیابی کا معیار چودراہٹ اور جا اور بہت بڑا عہدہ نہیں ہوتا۔ کامیابی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا کتنا فرما بردار ہوں۔ جو بندہ اللہ کا زیادہ فرما بردار مرے گا وہ زیادہ کامیاب ہے۔ اب دیکھیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کالے حبشی غلام، اور سارے مکہ کے مشرکین قریشی ہاشمی۔ دیکھیں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے کون تھے؟ یہ سارے بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اللہ کے نبی کے چچا تھے، کوئی سگے ہیں، کوئی سیکنڈ کزن ہے۔ عدنان پر جا کر سب کی نسلیں مل جاتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں کامیاب وہ ہوا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ماننے والا تھا۔ ابو لہب کہاں جائے گا جی؟ تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن کہتا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ اور اس کی بیوی جہنم کا ایندھن بنے گی۔ ابو جہل کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ عتبہ، شیبہ، ابی ابن خلف، یہ سارے قریشی تھے، سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے کہ نہیں؟ بدر کے موقع پر قتل ہوئے پڑے تھے، ناکام ہو گئے، اور سہیب رومی، اللہ اکبر، روم کا رہنے والا گورا غلام، سال ہا سال تک بکتا بکاتا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اعلیٰ مقام پا گیا۔ بلال حبشی غلام، ساری حدیث کے ذخیرے میں میرے بھائیوں صرف ایک ہی روایت صحیح بخاری میں ملتی ہے، جب معراج پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا کہ ان کے آگے کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ آوازیں کس کی ہیں؟ چاپوں کی آواز۔ فرمایا یہ آپ کا امتی بلال ہے، جب زمین پر چلتا ہے تو ہمارا رب اس کی آواز جنت میں سنواتا ہے۔ یہ اور تو کسی کو مقام ہی نہیں ملا۔ بڑے بڑے حسب و نسب جاہوں والے بڑے بڑے میرے بھائیوں وہاں کے سردار تھے، وہ مقام نہیں پا سکے، لیکن حضرت بلال نے یہ کیوں مقام پایا؟ الاحد الاحد۔ مار پڑ رہی ہے، گرمی، ریت، پتھر اوپر ہے، لیکن غداری نہیں کی، قل هو اللہ احد، توحید کے اوپر ڈٹے رہے۔ اللہ کو یہ چاہیے۔ قسمم باللہ، اللہ تعالیٰ نہ ہمارا رنگ دیکھتا ہے، نہ نسب دیکھتا ہے، نہ کپڑے دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے ہمارے دل اور تقوی کو۔ تیری نماز کی حالت کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں مایوسیاں اور نا امیدیاں یہ بیڑا غرق کرتی ہیں سارے نظام کا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسْ مِن رَوْحِ اللَّهِ الا القوم الکافرین، اللہ کی رحمتوں سے نا امید تو وہ ہوتے ہیں جو کافر ہیں، وہ کافر ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے ہم نے نا امید نہیں ہونا، لیکن ہم نے
ایک کاپی پینسل پکڑنی ہے، سوچنا ہے رات کے وقت اکیلے میں تنہائی کے اندر، میں نے اپنے بارے میں، آپ نے اپنے بارے میں، عورت بھی سوچے، مرد بھی سوچے، چھوٹا بڑا سوچے، اپنا میرے بھائیوں کمپیریزن کریں، اپنا تقابل کریں، لکھیں کہ کہاں میں نافرمان ہوں، میرے اعمال کے اندر کمی کہاں ہے، غیبتیں کتنی کرتا ہوں میں نے کتنے لوگوں سے دنیا کے لیے قطع تعلقی کر رکھی ہے، میں سود تو نہیں کھاتا، میں جھوٹ تو نہیں بولتا، میں ظلم تو نہیں کرتا، میں رشتوں کو تو نہیں توڑتا، میں حرام تو نہیں کھاتا، میں کسی کے حقوق پورا کرنے میں غاصب تو نہیں ہوں، میرے اندر کوئی تکبر کی چنگاری تو نہیں ہے جو اللہ کا خاصہ ہے۔ جب ہم یہ میرے بھائیوں سوچیں گے تو پھر ہمیں اپنے اندر کمیاں نظر آئیں گی، تو جب کمی نظر آئے تو اس کا حل بھی اللہ نے بتایا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس دو موقع تو موجود ہے نا، آپ نے کوئی امتحان دیا، آپ فیل ہو گئے، آگے کیا آ جاتا ہے؟ سپلیمنٹری، اگلے سال، پھر اس سے اگلے سال، پھر اس سے، جتنے سال جی چاہے آپ امتحان دے لیں۔ اور میرے بھائیوں اگر آپ سپلیمنٹری نہیں دینا چاہتے، آپ پورا ایگزام بھی دوبارہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں، یہ دنیا کا نظام ہے۔ لیکن قیامت ایک بار آنی ہے، موت ہمیں ایک بار آنی ہے، اس کے بعد نہ نیک بندے کی واپسی ہے دنیا میں، نہ بد بندے کی واپسی ہے۔ قیل ارجعون، نیک کہے گا، بد کہے گا ہمیں یا اللہ دنیا میں واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، یا اللہ میں نیکیاں کروں گا، فیما ترکت کلا، اللہ کہے گا نہیں اب تو واپس نہیں جا سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب اللہ کا کلمہ اور وعدہ پکا ہو چکا ہے، اب تو برزخ میں رہے گا جب تک قیامت نہیں آ جاتی، کوئی واپسی نہیں، کوئی سپلیمنٹری نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی وزیر اعظمی نہیں، کوئی بڑے سے بڑا آپ کو یا ہمیں بچا نہیں سکے گا۔ تو ہم نے دنیا میں دو موقع ہیں ہمارے پاس۔ پہلا موقع، جب تک میرے حلق سے غرغرے کی آواز پیدا نہیں ہوتی، یہ غرغرہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ مرتا ہے نا، آخری اس کے گلے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، بالکل اس طرح غرغرہ ایسے محسوس ہوتا ہے، یعنی آخری سانس جب ختم ہوتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک تمہارے حلق سے غرغرے کی آواز پیدا نہیں ہوتی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ گناہ سے معافی، آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ، اور اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی اختیار کرنا، اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو دنیا میں اس کا مال، اس کا حق، اس سے معافی مانگ لینا، یہ ہے توبہ کی شرائط۔ اور ایک تو غرغرے کی آواز ہے، دوسرا فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، سورج مشرق سے نکلتا ہے نا، قیامت کے قریب 3 دن تک سورج نہیں نکلے گا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، 3 دن تک سورج غائب، ساری دنیا میں ہلکان مچ جائے گا، لوگ روئیں گے، اندھیرا نہیں ختم ہوگا، پریشانیاں بڑھ جائیں گی، لوگ گھروں سے باہر آ جائیں گے۔ پھر مغرب کی طرف سے یعنی اپوزٹ سائڈ سے جب سورج طلوع ہوگا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت ساری دنیا کے لوگ جو زندہ ہوں گے وہ ایمان لے آئیں گے، نشانی دیکھیں گے نا، ایمان لے آئیں گے، پر سورج کے مغرب سے طلوع ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ آج موقع ہے میرے بھائیوں، ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس یہ مہلت ہے، اس مہلت سے ہم فائدہ اٹھا لیں، ورنہ یہ مہلت نہیں ملتی۔ زندگی یہ امانت ہے، ہم سے پہلے کتنے آئے جو نیک تھے، آج آپ ان کے اچھے نام لیتے ہیں نا، امام بخاری رحمہ اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، اب حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، ایمان لے کر آئیں موسیٰ علیہ السلام پر، آج ہم ان کو اچھے القاب سے یاد کرتے ہیں،
تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں کہ مایوسیاں نکال کر تھوڑا سا اپنا تقابل کریں، تھوڑا سا ذہن دوڑائیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، مرمت کریں اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو، اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو۔ یہ رمضان کا موقع ہے، اس میں ہمیں اللہ نے دوبارہ موقع دیا کہ ہم توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اپنی زندگی چینج کریں۔ میں اگر اپنی کسی رشتہ دار کے پاس چلا جاؤں، اپنے ہاتھ کو بڑھاؤں اور صلہ رحمی اختیار کروں تو میرے بھائیوں مقام تو میں ہی پاؤں گا نا۔ جو پہل کرے گا وہ اونچا مقام لے جائے گا۔ آپ دیکھیں کسی کے ساتھ آپ کا مرنا جینا ختم تو نہیں کر دیا آپ نے، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو اور تمہاری زندگی میں برکت ہو، تمہاری عمر لمبی ہو جائے تو صلہ رحمی کیا کرو، رشتوں کو جوڑو۔ آج رزق میں کمی اور معاشی پریشانیوں کا ایک ریزن، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتوں کو توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساڈا انہاں نال مرنا جینا ختم ہے۔ بھائی کیوں؟ صرف دین کی بنیاد پر آپ قطع رحمی کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ایمان کا دشمن ہو، وہ آپ کو دین سے دور کرتا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ رشتہ نہیں دیا، رشتہ نہیں لیا، دنیاوی معاملات پر قطع رحمی نہیں کر سکتے۔ دوسرا بڑا مسئلہ سود۔ جب سے کفر نے ہمیں عیاشیوں کے اندر اور ناجائز اور بے جا خواہشات کے اندر الجھایا ہے، ہر بندہ میرے بھائیوں ان کے سودی چنگل میں پھنستا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ ہمارے منڈی پھالیا میں کوئی ایک دو بینک ہوتے تھے اور بہت کم لوگوں کے اکاؤنٹ، ہم نے تو دیکھا ہے بزرگوں کے اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں تھے، وہ کہتے چھڈو پر۔ جب تک یہ ماحول تھا ہم پرامن تھے، اور جب یہ سودی کلچ آیا، سودی نظام آیا، آج دیکھ لیں پھالیا جیسے چھوٹے چھوٹے شہروں قصبوں کے اندر بینکوں کی بھرمار ہے، مائکرو فائنانس بینکنگ ہے، سودی قرضے ہیں، زمینوں کو پلیج کروا کے، اور میرے بھائیوں بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ رائس ملیں سود پر، اپنی زمینوں کو سود کے ڈاکومنٹس دے دے کے قرضے لیے بیٹھے، موبائل لینا ہے، فلاں لینا ہے، موٹر سائیکل، گاڑیاں سود پر لیں گے۔ میرے بھائیوں آخر کیا نکلے گا؟ آپ کا اصل زر بھی ضائع ہو جائے گا۔ جب رب نے کہہ دیا کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے، تجارت کو بڑھاتا ہے، تو رب کی مان۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود کا لینا دینا چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تم تیار ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے تمہاری۔ پورے ملکوں کے ملک میرے بھائیوں سودی نظام میں ہیں۔ آپ دیکھ لیں معیشت کا حالت، مایوسیاں ختم کرنی ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میری رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن توبہ کر تو صحیح، ذرا اپنے گناہ کو چھوڑ تو صحیح، ذرا پلٹ تو صحیح، رجوع تو کر۔ استغفر اللہ کی تو 10,000 منکوں کی تسبیح پر استغفر اللہ پڑھتا رہے، لیکن اگر حرام کو چھوڑے گا نہیں، توبہ کرے گا نہیں، ندامت اختیار کرے گا نہیں، رجوع نہیں کرے گا، بچ نہیں سکتا۔ مایوسیاں بیڑا غرق کرتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں امید کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر بھی سواری کر لیتے تھے۔ اب میرے بھائیوں دیکھیں ہمارا ماحول کیا ہے، ہمارا ماحول کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ اسٹیٹس سمبل بن گئی ہیں گاڑیاں۔ چھوٹی موٹی گاڑی کے اوپر جو بیٹھے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جو بیچارہ پیدل جا رہا ہے اس کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں۔ تو گدھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوار ہیں، میں ان کے چچا کے بیٹے تھے،
فرمایا میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف چہرہ مبارک پھیرا اور مجھے کہا یا عبداللہ، اے عبداللہ، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ بچوں کی تربیت، آج ہم نے بچوں کو جن کالجز کے اندر، جن سکولوں کے اندر، جن چینز کے اندر ڈالا ہوا ہے، میرے بھائیوں آکسفورڈ کا سلیبس آپ کو کبھی خیر پڑھا سکتا ہے؟ آپ جا کے دیکھیں، ابھی 6ٹھی کلاس کا آکسفورڈ کی کتاب کے اندر، بایولوجی کے اندر وہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور سیکشول ہیلتھ کا اتنا پڑھا رہے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ جا کے FSC میں تم پڑھاؤ، ٹھیک ہے، ڈاکٹر بننا ہے اس نے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی گھر میں بٹھا کے تربیت کریں، ان کو تو وقت دینا ہی نہیں نا۔ کام کے اندر، کاروبار کے اندر، دنیاوی معاملات پر یا پنچایت کے اندر میں پورا دھیان رکھتا ہوں، اپنے اولاد کی تربیت کی مجھے کوئی فکر نہیں۔ جن بچوں اور بچیوں کو ہم ہاسٹلز کے اندر سالہ سال تک بھیج دیتے ہیں، کیا تم ان کا پیچھا کرتے ہو؟ کیا تم نے ان کو ایسی تربیت دے کر وہاں کھڑا کیا، پہنچایا کہ وہ گمراہ نہ ہوں؟ تو فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے دین کی حفاظت عبداللہ کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے کا سارا مایوسیوں کا نظام اور نا امیدیاں، ان کو ختم کرنا ہے تو ہمیں توکل لانا پڑے گا۔ کیا لانا پڑے گا؟ اللہ پر توکل۔ اب دیکھیں، بدر کے موقع پر 1000 مقابلے میں 313، کل گزرا نا 17، 313، نہ جوتے، نہ مکمل ہتھیار، ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ، وہ پورا لاؤ لشکر لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل اختیار کیا؟ میدان میں کھڑے ہوئے، وہاں پر دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ تو ہی میرا کارساز ہے، میرا تجھی پر توکل ہے، تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ پھر آئی نا فرشتوں کی مدد، پہلے آسمان کی مدد، دوسرے کی مدد، سارے فرشتوں کی مدد اللہ نے بھیجی۔ اللہ مدد تب بھیجتا ہے جب ہم عمل کو تیار ہوتے ہیں۔ مایوسیاں چھوڑ کر ہمیں دین پر پختگی اختیار کر کے توبہ کر کے کھڑا ہونا ہے۔ جب ہم یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین معاشی حالات بھی آسان کرے گا۔ اور اس کا ایک اور بھی نسخہ ہے میرے بھائیوں، کوئی معیشت کی تنگی دنیا میں نہیں آتی، یہ ساری ہماری خواہشات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ آج امت مسلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی سادگی اختیار کر لے، مہنگائی کی فکر ہی نہیں کرو تو صحیح سادگی اختیار۔ اب جس نے جا کے میکڈونلڈ اور KFC اور سٹار بکس اور ان یہودیوں کی چینز کے اوپر لاکھوں روپے برباد کر کے اپنی صحت بھی برباد کرنی ہے، اس بندے سے عقل مند بے وقوف بندہ کون ہو سکتا ہے؟ سادگی اختیار کرے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے میرے بھائیوں؟ جو کا دلیا پانی میں بنا کے تھوڑا سا دودھ ڈال دیا، تلبینہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربہ اسے پسند کیا، اس میں کدو کو تلاش کرتے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثرید استعمال کی، یعنی شوربہ ہے اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال کے بھگو کے کھا لیے۔ یہ کون کھا رہے ہیں؟ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوراک ہے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا کی سب سے اعلیٰ خوراک۔ سنن ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کھاتے ہیں، ایک ٹکڑا اس کا کھیرے کا ساتھ کھا رہے ہیں۔ سنت، سادہ خوراک، سادہ زندگی، سادہ لباس، سادگی پر چلیں گے انشاءاللہ میرے بھائیوں مہنگائی آپ کو کبھی بھی اثر نہیں کر سکے گی۔ مہنگائی کب اثر کرتی ہے؟ خواہشات، ڈیزائرز، یہ لینا ہے، یہ کھانا ہے، یہاں جانا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، یہ ہمارا لیول ہے۔ ہمارا لیول سنت ہے۔ جب ہم سنت کو اپنا لیول بنائیں گے تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ اور یاد رکھ لیں، کپڑوں سے
गाड़ी से, ऊंची इमारत से, बिल्डिंग से, आपके ओहदे से कभी आपकी इज्जत में इजाफा नहीं होता। इज्जत में इजाफा होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करेगा अल्लाह उसे ऊंचा उठाएगा। हम आजिज़ी इख्तियार तो करें। जब आप आजिज़ी इख्तियार करेंगे, अब देखें ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज तो ये हमारे बन जाते हैं ना छोटे छोटे मुल्कों के हुक्मरान, और वो भी हचकोले खाते हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 से 25 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं, और दुनिया की 2 सुपर ताकतों को ऊंधे मुंह गिराने वाले। और अमल क्या है, जब बैतुल मक़दिस फतह हुआ, जहां गज़ा के अंदर इस वक्त कत्ले आम जारी है, 57 मुसलमान मुल्क भीगी बिल्ली बने बैठे हैं, और मेरे भाइयों उम्मत मुस्लिमा को काटे जा रहे हैं। वो जब वो वहां पर पहुंचे तो मेरे भाइयों उनका जो गुलाम था ना असलम, बारी बना ली, कहा गुलाम आधा फ़कत तुम सवारी पर बैठोगे, मैं मुहार पकड़ूंगा, फिर मैं बैठूंगा तुम पकड़ोगे। ये खलीफातुल मुस्लिमीन का मनहज है। 17 पेमंद लगा हुआ लिबास पहना हुआ, और लिबास किस चीज का बना हुआ, बोरी का बना हुआ। आज बोरी का लिबास कोई पा के तो खारिश पड़ जाएगी, यानी इतनी कुव्वत मुदाफ़त नहीं है। मेरे भाइयों, जब बैतुल मक़दिस में यरूशलेम में उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचते हैं, तो उस वक़्त बारी हज़रत उमर की थी कि वो मुहार पकड़ें, और उनका गुलाम ऊँटनी पर सवार था। लोग हैरान रहे, पादरी खड़े थे, बड़े बड़े वो लोग जिन्होंने लिख के देना था कि ये हम मुसलमानों को देते हैं उनके खुल्क, उनके ईमान की वजह से। तो उन्होंने कहा जी ये अमीरुल मोमिनीन है। फरमाया नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन है जिन्होंने मुहार पकड़ी है। पूछा ये कौन है? फरमाया ये इनका गुलाम है कि जी ये बैठा हुआ है ऊंटनी पर। तो हजरत उमर ने कहा इसकी बारी थी तो मैं ये बारी मिटा नहीं सकता। ये क्या है? इंसाफ। ओए हुक्मरान ऐसा लेकर आओ कि जो दुनिया के बेहतरीन पैगंबर का उम्मती, और कैसरो किसरा उसका नाम सुनकर उनके हाथों से जाम नीचे गिर जाएं। ये क्या हुक्मरान है जिन्होंने अपनी तिजोरियां भरनी होती हैं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब खंजर लगा ना, तो अपने बेटों को बुलाया, कहा बेटों याद रखना मैं खलीफा था, मैं पता नहीं अपनी जिम्मेदारी अदा कर चुका हूँ या नहीं, मुझे अल्लाह से अच्छी उम्मीद है, अच्छा गुमान है। खबरदार अगर तुमने हुकूमत ली, खबरदार अगर तुम लोगों ने हुकूमत ली। ये 6 लोगों की शूरा बनी है, इनमें से जो अमीर बनेगा, फिर हज़रत उस्मान खलीफा बने। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे भाइयों बैतुल मक़दिस में पहुंचते हैं, पादरियों ने जब ये मंजर देखा कि मेरे भाइयों पेमंद लगा हुआ लिबास है, सादा मुसलमानों का हुक्मरान है, गुलाम के पूरे हुकूक हैं और उसूल पर चलने वाले हैं, फरमाया हमने तौरात, ज़ुबूर और इंजील के अंदर आखिरी नबी के गुलामों का यही वसफ पड़ा था। बात समझ आई है? कामयाबी का राज, कामयाबी का राज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खुलाफा के मनहज की पैरवी में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सादगी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें पक्की सच्ची तौबा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी औलादों को खैर वाला बना दे, और हमें ये तौफीक दे कि हम अपना कीमती वक़्त, जो सबसे कीमती उस वक़्त होगा जब बीवी और बच्चों की तरबियत पर लगेगा, वहाँ पर एक शेड्यूल बनाएं और आधा घंटा रोज़ाना उनके साथ गुफ्तगू करें। कुरान, हदीस, दुआएं, हलाल हराम, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, नज़र कैसी होगी, लिबास कैसा होगा, किरदार कैसा होगा, सलाम कैसे लेना है, तुम्हारे आदाब क्या होंगे, बच्चियों ने किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, पर्दे के अहकामात, ये हमने नहीं सिखाने तो मेरे भाइयों कौन सिखाएगा? सबसे कीमती असासा ये है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वाले और सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए, और ये दुनिया की ज़िंदगी जो मोहलत है इसमें हमें फ़ायदा उठाने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें मायूसियों से, नाउम्मीदियों से निकाल कर सुन्नत के मनहज और सादगी पर लेकर आए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، میرے بھائیوں، اس کائنات میں جو جلیل القدر انبیاء بھیجے گئے ان میں ایک بہت عظیم المنصب اللہ کے برگزیدہ نبی سیدنا ایوب علیہ السلام بھی تھے. سیدنا ایوب علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے بیویاں، بچے، اموال، بہت کچھ عطا کیا. بہت زیادہ فراوانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی. لیکن پھر آزمائش آئی، حالات بدلے تو بچے بھی فوت ہو گئے، وبائیں پھیلیں، بیویاں بھی فوت ہو گئیں، ایک رہ گئیں، اموال بھی ضائع، سبزیاں، جو زمینداری، معاملات، جانور، سب کچھ تلف ہو گیا. اور ایوب علیہ السلام بھی انہی وباؤں کی وجہ سے شدید بیماری کا شکار ہو گئے. اچھا، ہمارے ہاں بڑی مشہور ہے جی، یہ بیماری تھی، وہ بیماری کیا تھی اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے. بیماری تھی. اصل مقصد اللہ کا اس میں سے سبق دینا ہے. تو شدید بیماری، بیوی زندہ ہے، سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ختم ہو گیا. میرے بھائیوں، آزمائش تو وہ یہی ہوتی ہے نا کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے دنیا میں سب کچھ دے رکھا ہو اور وہی اسی زندگی میں دیکھ لے کہ سب فنا ہو گیا اور وہ بھی قریب المرگ ہے. تو میرے بھائیوں، ایوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سارے رستے بند ہیں، ایک تو دین پر پختہ رہے، دعوت اللہ کا کام نہیں چھوڑا، اللہ پر توکل نہیں چھوڑا، اور اللہ کی توحید اور دعا پر اتنا یقین تھا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا. سینکڑوں ہزاروں سال پہلے گزرنے والے نبی کا واقعہ آج ہم یہاں میرے بھائیوں ہزاروں سال بعد کیوں سن رہے ہیں؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے بڑی تکلیف ہے. اللہ اکبر. ہم اپنے غم اپنے رب کے سامنے پیش کریں تو صحیح. میرے بھائیوں، دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے یہ. اور جس کے پاس اختیار ہی نہیں وہ تمہیں دے کیا سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا حکمران بھی ہو وہ بھی اختیار نہیں رکھتا جو اختیار میرے رب کے پاس ہے. تو ایوب علیہ السلام نے کہا، انی مسنی الضر، یا اللہ بڑا بیمار ہوں، بڑی تکلیف ہے، یا اللہ سب کچھ ہی لٹ گیا. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، پر یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یا اللہ میری دعا کو سن لے. ایوب علیہ السلام نے میرے بھائیوں جب یہ دعا کی نا، اپنے رب کے سامنے جھک گئے. اچھا، اسی طرح سیدنا یونس علیہ السلام، سارے دشمن، برادری دشمن، علاقے والے دشمن، کشتی میں بیٹھے، سوار ہوئے، ڈولی 3 دفعہ کرا ڈالا، سمندر میں ڈال دیا. ویل مچھلی آئی، اس نے پیٹ میں لے لیا. اللہ نے کہا تجھے ہضم کرنے کی اجازت نہیں ہے. مچھلی کی کیا مجال ہے کہ اللہ کا حکم نہ مانے. اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں. ہمارے ہاں میرے بھائیوں کہتے ہیں فلانا کرنے والا ہے، فلانا بھرنے والا ہے. نبی سے بڑا مقام دنیا کے سارے ولی مل جائے نا تب بھی نہیں ہوتا. یہ یاد رکھ لیں میری بات. ساری کائنات کے اولیاء کرام کو ایک پلڑے میں رکھ لو، ایک پیغمبر کا مقام اور مرتبہ اس سے اونچا ہوتا ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، قرآن کہتا ہے کیا پکارا، فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام نے پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تیرے علاوہ معبود اور مشکل کشا کوئی نہیں، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ظالموں میں سے نہ ہو جاؤں. اللہ نے توبہ قبول کی. یونس علیہ السلام میرے بھائیوں مچھلی کے پیٹ سے جب باہر آئے
تو اللہ نے پھر نا بتایا، فرمایا اگر میرا نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح بیان نہ کرتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کی دیواروں تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ ہم نے کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو۔ ساری دنیا دشمن بن جائے، ساری دنیا کا ساتھ چھوٹ جائے، ساری دنیا روٹھ جائے، میرے بھائیوں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو۔ تو ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا اللہ انی مسنی الضر، بڑا پریشان ہوں یا اللہ، وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھ پر رحمت کر۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا فاستجبنا لہ، اللہ کہتا پھر میں نے سن لی اپنے بندے ایوب کی، فکشفنا ما بیہ من ضر، میں نے کھول دی گرا جو بیماری کی لگی ہوئی تھی، پھر میرے رب نے دوبارہ فراوانیاں اور نعمتیں عطا کر دی۔ بنجر زمین ہوتی ہے نا، پھر بارش ہوتی ہے، وہ اگ پڑتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس میں سے کیا نتیجہ نکلا کہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کمزور نہ ہونے دیا کر۔ سارے مخالف ہو جائیں، سارے راستے بند ہو جائیں، رک جاؤ، رک جاؤ، رک کر اللہ کو پکارو، اللہ سے ہم کلام ہو، یا اللہ دیکھ لیں میں نے اتنی محنت کی، یا اللہ میرے راستے بند ہیں، آپ حق پر ہونے چاہیے، یہ اصول ہے۔ باطل پر ہوں گے پھر مدد نہیں آئے گی۔ صبر والے، حق والے، توکل والے، آپ اللہ کو پورے یقین کے ساتھ پکار کر دیکھیں، قسمم باللہ منبر رسول سے آپ کو بتاتا ہوں اللہ کبھی آپ کو نامراد نہیں کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری اللہ کی مخلوق، اچھا ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جن بھی اللہ کی مخلوق ہے، چرند پرند ساری اللہ کی مخلوق ہے، اور جراثیم جن کی تعداد ٹریلینز کے سے بھی زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ تعداد ہے، جو ہمارے پیٹ ایک ایک بندے کے پیٹ کے اندر وہ کھربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن وہ بھی جاننے ہیں پوری فرینڈلی بیکٹیریا، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا یہ ساری اللہ کی مخلوق اللہ سے بیک وقت مانگے اور ہمارا رب ان سب کو جو انہوں نے مانگا ہے عطا کر دے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ سمندر میں جتنی ایک سوئی آپ ڈبوتے ہیں۔ رب کے خزانے ہیں، ہم رب کے سامنے جھکنے والے تو بنے، ہم رب کے فرما بردار تو بنے۔ تو میرے بھائیوں یہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے، آج بھی ہمارے پاس کچھ دن ابھی باقی ہیں، ہم ان میں فائدہ اٹھائیں، چینج لے کر آئیں، حقیقی اپنے آپ کو بدلیں۔ جب ہمارا دماغ بدلے گا، ہماری چال، ہماری ڈھال، ہمارے معاملات، ہمارا ملنا جلنا، ان میں تبدیلی آ جائے گی۔ آپ دیکھیں گے آپ کی اولاد پر اثر آئے گا، حلال کھلائیں گے اولاد حلال پر کھڑی ہوگی۔ آخری بات کرتا ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کو زہر دیا گیا۔ یہ بھی بڑا ظلم ہے، جو نیکی پر کھڑا ہو نا، جو خیر پر کھڑا ہو، جو صحیح کام کرے، اس کو یا مروا دیتے ہیں یا زہر دے دیتے ہیں یا لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جو دھوکے میں، فراڈ میں، دو نمبری میں ساتھی بنے وہ اچھا ہے دنیا میں، جو غلط بات پر ڈٹ جاتا ہے لوگ اس کے دشمن بنے، یہ اصول ہے کائنات۔ تو عمر بن عبدالعزیز 2.25 سال خلیفہ رہے، سارے بنو امیہ کے جو انہوں نے معاملات کیے تھے یہ وہ سارے میرے بھائیوں بیت المال میں جمع کروائے، دین اللہ پر لوگوں کو کھڑا کیا۔ اپنے ذاتی گھر میں 2 کمروں کا ٹوٹا ہوا گھر مٹی کا بنا ہوا، اس کے اندر قیام اختیار کیا، شریعت کو قائم کیا، محدثین کو کھڑا کیا، حدیث کے اوپر کام شروع ہوا، یعنی بڑا شاندار دور تھا، اس لیے انہیں 5واں خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز۔ لیکن وہی جو ظالم تھے، بے ایمان تھے، فراڈیے تھے، دھوکے باز تھے، انہوں نے زہر دے دیا۔ اللہ اکبر۔ جب زہر دیا تو زہر کے بعد کچھ وقت ملا، ساری اولاد کو اپنے سامنے حاضر کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں، سیر اعلام النبلاء، دیگر کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سارے رشتہ داروں کو، اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے حاضر کر لیا اور کہا بیٹو ایک بات یاد رکھو، یہ میرے بھائیوں میرے اور آپ سب کے لیے نصیحت ہے، صرف اس نصیحت پر عمل کر لیں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ فرمایا بیٹو میں نے ساری زندگی تمہیں حرام کا ایک لقمہ نہیں کھلایا، اگر تم حلال پر رہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر تم نے حرام اختیار کیا تو پھر
تمہیں مشکل سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ ماما بیٹھا ہوا تھا، وہ ذرا عیاش پرست دوسری ٹائپ کا بندہ تھا، اس نے 5 لاکھ دینار، کہتا ہے میں اپنے بھانجوں کو اپنے ہبا کرتا ہوں، آپ صرف 5 روپے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ امیر المومنین 40 لاکھ مربع میل کا حکمران اور 5 روپے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ میرے بھانجوں کا کیا بنے گا؟ میں انہیں 5 لاکھ درہم یا دینار ہبا کرتا ہوں تاکہ یہ زندگی اچھی گزارے۔ سالے نے دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی جان کنی کے عالم میں فرمایا یہ پیسے اپنے پاس رکھو اور جا کر ان لوگوں کو لوٹا دو جن سے ظلم کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ تم نے یہ چھینے ہیں۔ میری اولاد کو یہ حرام مال نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ یہ 5 روپے جو میں حلال کے دے کے جا رہا ہوں، مجھے رب پر یقین ہے وہ انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ مورخین نے لکھا، فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جیسے ہی وہ شہید ہوئے، فوت ہوئے، اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگیاں جہاد کے لیے وقف کر دیں۔ گھوڑے کی پشت پر سوار ہوئے، زادے راہ علی میدانوں میں نکل پڑے۔ یہ سارا فتوحات کا دور ہے، ساری زندگی انہوں نے اللہ کی راہ میں گزاری، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اتنا مال غنیمت ملا کہ وہ بچے جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز 5 درہم دے کر فوت ہوئے تھے، وہ ایک مجلس میں 100 گھوڑا اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے۔ اور وہ جو 5 لاکھ روپیہ حرام کا دے رہا تھا ماموں، اس کے بچے مسجدوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے۔ ہم نے کس ڈگر پہ چھوڑ کے جانا ہے اپنی نسل کو کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نبیوں کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میرے بھائی نے بتایا کہ کل یہاں افطاری کا پروگرام ہے، دعوت عام ہے، سب احباب آئیں، آ کے نماز بھی پڑھیں، افطاری بھی کریں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ یہاں عبدالرزاق بھائی بتا رہے تھے کہ الحمدللہ تقریباً 150 لوگوں کی سحری کا بندوبست روزانہ کرتے ہیں۔ دیکھیں سحری ایک بہت بڑا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سحری کیا کرو، یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے، یہ سنت ہے۔ فرمایا سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ تو یہ مشکل کام ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، لوگ اس وقت سستی کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ بھائی محنت کر کے تقریباً 100-150 لوگوں تک جو یہ سحری روزانہ پہنچا رہے ہیں، یہ ایک عمل ہے۔ اللہ رب العزت کرنے والے اور تعاون کر سب کا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ سحری کے مستحق لوگوں تک ہم پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بھائی موجود ہوں گے، یہ بھی تعاون کریں تاکہ اگلے جو دن موجود ہیں ان لوگوں کو بہم اچھے طریقے سے سحری پہنچتی رہے، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، صلوا باللیل بالناس نیام، جب دنیا سو رہی ہو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے تہجد ادا کرو، ادخلوا الجنت بسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کھانا کھلانے کو اس میں شامل کیا، سلام کو عام کرنے کو شامل کیا، تہجد کو شامل کیا اللہ نے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ہم دعا کریں اللہ رمضان کے اندر ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہماری غلطیاں، خطائیں، کوتاہیاں ان کو معاف فرما دے، اور مجھے اور آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو پکی سچی توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر المستضعفین فی غزہ اللہم انصر المستضعفین فی فلسطین اللہم انصر المستضعفین فی کل مکان اللہم انصرہم واحفظہم اللہم انصرہم واحفظہم اللہم انصرہم واحفظہم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔